الیکشن پروگرام 2024 عوام کا انتخاب پروگرام میں میں ہوں حافظ محمد علی، آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان حیدرآباد لطیف آباد میں دفتر میں، جہاں پر آج حیدرآباد لطیف آباد اور حیدرآباد کی وہ آواز کہ جنہوں نے الحمدللہ ایجوکیشن کے معاملات میں ایک اپنا نمائندہ اپنا ایک نام رکھتے ہیں، اور میں تو یوں کہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو نہ تو تعریف کے محتاج ہیں نہ تعارف کے محتاج ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر عبدالعلیم خان سعادت صاحب، جو کہ امیدوار ہیں این 219 کے۔ چلتے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سر آپ سنائیں، خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ سر جو تعارف میں کرا سکا وہ میں نے کرا دیا، اب آپ ہمیں ناظرین کو ظاہر سی بات ہے آپ کو تقریباً لوگ جانتے ہی ہیں، 99% جانتے ہیں، باقی میں چاہوں گا کہ اپنا تعارف بھی آج آپ ناظرین کو کرائیں۔ جی دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور کچھ بات چیت کرنے کا موقع دیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ایسا ہے کہ جی میرا تعلق جو ہے وہ نواب شاہ کے ایک گاؤں سے ہے جس کا نام ہے سابو راہو، اور وہ ڈسٹرکٹ نواب شاہ شہید بے نظیر آباد کا ایک حصہ ہے، تو وہاں تو میری پیدائش ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے جو ہے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے پرائمری اور میٹرک وہ میں نے سیکنڈ سے حاصل کی، اور اس کے بعد انٹر سائنس پری انجینئرنگ جو ہے میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج نواب شاہ سے حاصل کی، اور یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 1971 کی، کہ 1971 میں نے انٹر پاس کیا نواب شاہ سے۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی جامشورو، وہاں میں نے ایڈمیشن لیا 1971 میں، اور اس وقت اس کا نام جو تھا سندھ یونیورسٹی انجینئرنگ کالج تھا اس ٹائم پہ، کیونکہ اپ گریڈیشن بعد میں ہوئی اس کی۔ تو وہاں میں نے کیمیکل انجینئرنگ کا جو ہے 4 سالہ ڈگری پروگرام وہ پارٹیسپیٹ کیا، اس میں کامیابی حاصل ہوئی، اور موسٹلی میں اس میں پوزیشن ہولڈرز رہا، فرسٹ پوزیشن ہولڈر۔ بی ڈگری کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر میں اپنی ایک پروفیشنل لائف میں داخل ہوا، اور مختلف قسم کی جابز بھی ملی، سوئی گیس میں بھی ملی، پاکستان آرڈیننس فیکٹری وہاں کینٹ میں بھی ملی، اور فائنلی جو ہے چونکہ میرے آبا و اجداد کا جو پیشہ ہے وہ درس و تدریس سے رہا، تو اس وجہ سے پھر میں اپنے ٹیچنگ پروفیشن میں آ گیا۔ اس ٹائم پہ مجھے آفر ہوئی، تو 1976 میں نے ایز اے لیکچرر جوائن کیا اپنے مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی جامشورو میں، کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور پھر وہیں سے میں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی رہی، اور اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اور وہیں میں جو ہوں کنٹرولر آف ایگزامینیشنز ایک لانگیسٹ پیریڈ میں نے سرو کیا، اور وہ 10 سال میں نے کنٹرول آف ایگزامینیشن کے حیثیت میں رہا۔ دریں اثنا میں جو 1992 کے اندر جو ہے ڈیپوٹیشن پر گورنمنٹ آف سندھ میں نے ایز اے ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن ورک کیا۔ پھر میں اپنی کچھ ٹریننگ کے سلسلے میں یو کے سسیکس یونیورسٹی چلا گیا۔ وہاں سے آنے کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنے 2 مجھ کو مختلف ٹاسک ملے۔ میں میرپور خاص تعلیمی بورڈ کا جو چیئرمین منتخب ہوا، اور 3 سال میں نے وہاں ایز اے چیئرمین گزارے۔ اس کے بعد بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد، اس میں 3 سال چیئرمین رہا، اور اس طریقے سے میں تعلیمی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ اور ابھی جو ہے اس الیکشن میں آنے سے پہلے میں ایک پرائیویٹ ادارے سے کنیکٹڈ تھا۔ جی، تو یہ ہے تھوڑی سی میری اپنی ایک لائف کا پروفائل۔ زبردست، جی انشاءاللہ۔ اور ناظرین میں بتاتا ضرور، سر جب حیدرآباد
بورڈ میں چیئرمین تھے تو تب میں نے پہلی پوزیشن آل پاکستان میں حاصل کی تھی مقابلہ انعام میں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. سر ہمارا آج جو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں گفتگو کا اصل مقصد یہ ہے کرنے کا کہ آپ NA 219 کے امیدوار ہیں. جی ٹھیک ہے. تو سر آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ جی دیکھیں ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا اپنا منشور جو ہے وہ شائع کرتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اور ان کی جو کامیابی بھی جو ہے ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ ان کے منشور کی بنیاد پر ہی اپنا لائے عمل بناتے ہیں کہ اس پارٹی کو ووٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو الحمدللہ ہماری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ایسی واحد پارٹی ہے کہ جس کا اپنا ایک ویل ڈیفائنڈ منشور ہے جو الیکشن 2024 کے سلسلے میں انہوں نے ایشو کر دیا اور ہر ایک کے پاس موجود بھی ہے. وہ اس منشور میں جو بہت سی چیزیں شامل ہیں، بہت سے ایشوز کا ذکر ہے اس میں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ایک امپارٹنٹ بلکہ نمبر 1 پر ہی اس کا ذکر ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو نچلی سطح پر جو کام ہونے چاہیے وہ کام نہیں ہو پاتے. تو ان کاموں کو یعنی گراس روٹ لیول پر جیسے بلدیاتی کام ہوتے ہیں، آپ کے بہت سارے ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری جو لاسٹ 15 سال کے اندر ایک ہی چیئر سے یعنی کہ آپ کو اگر فنڈ ریلیز بھی ہوتے ہیں تو وہ پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ ہوتے رہے. اور چیف منسٹر جو ہے اس پر قابض تھا اس ٹائم پر. یہ لیکن اور یہی منشور ہمارا اس وقت سب سے پہلا یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم متحدہ قومی موومنٹ چاہتی ہے کہ آئینی ترامیم کے ذریعے جو گراس روٹ لیول کو ایمپاور کیا جائے. وہاں جب ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کی بنیاد پر فنڈز آئیں گے تو یہ جو آج کل جو یہ عام شکایتیں ہیں جہاں ہم الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں کہ جی ڈرینیج سسٹم، پانی کا نظام اور یہ تمام چیزیں جو ہیں تو یہ تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 60 سے 70% جو مسائل ہیں نا، بلکہ یہ مسائل کون سے ہیں؟ سیلف کریٹڈ. یہ انہی کے بیڈ گورننس سے یہ سلسلے شروع ہوئے. یہ تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو پہلا تو منشور یہ ہے کہ آئینی ترامیم کی جائے. آئینی ترامیم کے ذریعے جو ہے اختیارات جو ہیں نچلی سطح پر جائیں. تو انشاءاللہ جو ہے یہ جو ایشوز اس وقت ہمارے پورے ملک میں ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نسخہ کیمیا ہے اور جسے آب حیات آپ کہہ لیجیے آپ، تو اس سے جو ہے ہماری عوام جو ہے وہ پرسکون ہوگی. دوسرا جو اہم سلسلہ ہے وہ اور بہت سی چیزیں ہیں، صحت کے متعلق بھی کافی چیزیں ذکر کیا گیا ہے. اس میں آپ کی انوائرمنٹل جو چینجز ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی منشور کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور ایک خاص بات جو میں اس وقت آپ سے کرنا چاہوں گا، اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ تعلیمی نظام ہمارا جو ہے وہ گزشتہ 15 سالوں کے اندر میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ جو با اختیار لوگ تھے عوام کو انہوں نے بے اختیار کر دیا. اور تعلیم جو ہے خاص طور پر دیکھیں، تعلیم کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے یہ زندگیاں نہیں بناتی. یہ صرف زندگیاں بنانے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ تعلیم بخود ایک لائف ہے، خود ایک لائف ہے یہ. تو اگر لائف کے لیے ہم کچھ کوشش نہ کریں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی اور بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. تو تعلیم کے ساتھ جو ہے کوالٹی ایجوکیشن ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اس کا فقدان ہے. اگر آپ دیکھیں کہ وہاں ادارے موجود ہیں لیکن
وہاں پڑھانے والے نہیں، ٹھیک اور اگر پڑھانے والے بھی موجود ہیں تو وہ اس قسم کے ہیں بدقسمتی سے. اب میں 100% تو نہیں بولوں گا، لیکن موسٹ آف دا ٹیچنگ اسٹاف جو ہے وہ اپنی کسی اور مصروفیات میں رہتا ہے، بچوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. یہی وجہ ہے کہ پھر جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو صحیح تعلیم نہیں مل رہی ہے تو وہ پھر اپنے تعلیمی ادارے میں بھی نہیں آتے. بالکل. ہاں، میں 2023 کی جو آپ کو اسٹیٹکس بتلاؤں کہ 2023 میں میٹرک کی لیول پر ایک ایوریج جو سروے کیا گیا اور اس میں یہ ریکارڈ پر آیا کہ 54% تقریباً 54% جو بچے ہیں، بچے بچیاں، ان کا ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اگر 100 بچے پڑھنے آئے اور 100 بچوں میں سے 54 بچے چلے جائیں تو اب تعلیمی معیار آپ کا، ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کافی کم ہو رہا ہے. تو اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایم کیو ایم کے منشور کے اندر 10 سال کے لیے جسے کہا جائے کہ ایجوکیشن پر ایمرجنسی نافذ کی جائے گی، تاکہ جو اس کے بنیادی روٹ کازز ہیں ان روٹ کازز کو ایڈریس کیا جائے، تعلیم کو بہتر کیا جائے. اور خاص طور پر جو بچے بچیاں جو ہے نا، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہے نا خاص طور پر وہ بڑی متاثر ہوتی ہیں. وہ کیونکہ اگر بچیاں ہماری متاثر ہوں گی، ان کو پراپر تعلیم نہیں ملے گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر گھر کا ماحول کیا ہوگا. اور ایک بچی تو نہیں ہوتی، ایک تو پورا خاندان کو لے کے چلتی ہے وہ. تو اس کا فقدان ہے اور کوالٹی ایجوکیشن کے لیے بڑے میجرز لینے ہیں. اس وقت میں اپنے جو سابقہ ہمارے ایم این ایز رہے، یہ سابقہ ہمارے یہ کہہ لیجئے کہ امید جو تھے منتخب نمائندے جو تھے ہمارے، چاہے ایم پی ایز ہوں چاہے ایم این ایز ہوں، انہوں نے اس فیلڈ کے اندر رہ کر، ایجوکیشن کے اندر رہ کر دشواریاں تو ضرور فیس کی انہوں نے، لیکن انہوں نے تعلیم کی ترقی کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیا. اگر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کالی موری میں یہ مشہور ہے، وہاں ایک ڈگری کالج، ٹھیک ہے، وہ ڈگری کالج جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا تو گورنمنٹ ڈگری یونیورسٹی کالی موری، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی میں ایک بات آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب اپ گریڈیشن والا سلسلہ چل رہا تھا تو وہ دور تھا انہی لوگوں کا کہ انہوں نے ایجوکیشن منسٹر تھے اس ٹائم کے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ یونیورسٹی نہیں بن سکتی چاہے میری لاش پہ سے گزرنا ہو. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایجوکیشن منسٹر تعلیم کے لیے یہ رائے رکھے تو کیا، جیسے میں نے کہا کہ تعلیم ایک لائف ہے، تو لائف کس طرح سے بنے گی پھر یہ؟ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، تو الحمدللہ وہ یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے. اس میں 20 سے زائد فیکلٹیز جو ہیں وہ اس وقت پڑھائی جا رہی ہیں، اور اس میں سندھ یونیورسٹی کے مقابلے میں بچوں کا ایڈمیشن کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہے. ہاں، بہت خوب، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہاں تک سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز بھی یہاں اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور اس کی بھی کلاسز جو ہیں چند ماہ کے اندر شروع ہو جائیں گی. تو یہ ہمارے جو منتخب نمائندے تھے ان کے دور میں، تو یہ سمجھ لیں کہ منتخب نمائندوں کا تو تعلق ظاہر ہے وہ تو الگ ہوتا ہے، لیکن یہ سارا جو کارنامہ ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہے، اور اس پہ ہمیں فخر ہے. جہاں اس کا کمی بیشی رہی یا جہاں مسنگ پارٹ ہے اس وقت، تو میں اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق پرستوں کو فتح نصیب دے 8 فروری کو، تو ہم تسلسل کو جاری رکھیں گے. جو کام باقی رہ بھی گیا ہے تو ہم آگے لے کے جائیں گے. اس میں ہم اور بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کافی پلان موجود ہے. تو انشاءاللہ وقت آنے کے بعد 8 فروری کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی انشاءاللہ تو ہم اپنے ایجوکیشن کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ سر، آخری میں کیا پیغام ناظرین کو دینا چاہیے؟ جی دیکھیں جی، اس وقت ناظرین کو میں اپنا یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ووٹ کو سوچ سمجھ کر کاسٹ کریں، اور اس وقت 8 فروری کو جو ہمارے جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ کی جو ماضی میں کارگزاری رہی ہے، اچھی پرفارمنس رہی ہے، اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ ریئلزم اور پریکٹیکلزم پر مشتمل ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پتنگ کو ووٹ دیں، کامیاب کریں۔ انشاءاللہ جو بھی چیلنجز اس وقت ملک کو درپیش ہیں، ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے، اپنے صوبہ سندھ کی خدمت کریں گے، اپنے حیدرآباد شہر کی خدمت کریں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم بتایا فرمایا، اور بالخصوص زیادہ سے زیادہ شکریہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں جو کہ بیک کیمرہ ہیں، ہمارے شہباز بھائی، ہمیشہ ان کا ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ رہتا ہے مذہبی حوالے سے بھی، اور جہاں پر بھی ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو اور آپ کے تمام حق پرستوں کو اللہ آباد و شاد فرمائے، اللہ کریم آپ کو فتح عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پاکستان زندہ باد۔